سنن ابو داؤد اور سنن بہقی کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ماموں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو جیسے طریقہ ہوتا ہے گھر میں جب مہمان آتا ہے، خاص طور سے کوئی بڑی ہستی آتی ہے، تو بچے بھی مہمان کی محبت میں مہمان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ تو میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، خوش تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے، لیکن چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ بیٹھنا گھر والے بھی لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے میری والدہ جو دور تھی کمرے سے مجھے آواز دی کہ عبداللہ یہاں آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ، اگر کوئی چیز دینے کے بجائے اگر تمہاری نیت صرف اس کے اٹھانے کے لیے یا اس کو لے جانے کے لیے صرف کوئی کسی چیز کے دینے کا تم بہانہ کرتی، دیتی نہیں بلکہ صرف بہانہ کرنے کے لیے اگر اس کو دینے کے نام پہ یہاں سے تم اٹھاتی، لَكُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ، تو تم اللہ کے ہاں جھوٹی لکھی جاتی، اللہ کے ہاں تم جھوٹی لکھی جاتی۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح جھوٹ ہے، بڑوں سے بولا جائے یا چھوٹوں سے بولا جائے، مذاق میں بولا جائے یا سنجیدگی سے بولا جائے، جب جھوٹ بول دیا تو اس کا گناہ آپ کو مل گیا، چاہے اس جھوٹ سے کسی کا نقصان ہو یا نہ ہو، اس جھوٹ سے متاثر بچہ ہو یا اس جھوٹ سے متاثر کوئی بڑا ہو۔ لہذا جھوٹ نہیں بولنا، نہ گھر میں بولنا ہے نہ گھر سے باہر بولنا ہے، نہ مسجد میں بولنا ہے نہ مسجد سے باہر بولنا ہے، نہ بچے سے بولنا ہے نہ بڑے سے بولنا ہے۔ ذہن بنا لینا ہے کہ جھوٹ بڑا گناہ ہی نہیں بلکہ انتہائی بڑا گناہ ہے، اس سے میں نے خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔